جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے جب شام ہونے لگی، جب سورج ڈھلنے لگا، فیصلہ کیا یہی وہ اب یہیں پر خیمہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد رات میں یہیں آرام کریں گے، فجر کے بعد سفر کا آغاز کریں گے۔ حضرات محترم جب رات میں خیمہ لگا دیا، رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب بستر پہ سو جاتے ہیں تو سبحان اللہ جس جگہ پہ بستر لگایا تھا زمین کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی، سبحان اللہ، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ایک آیت کی تلاوت نہیں، دو آیت کی تلاوت نہیں، تین آیت کی تلاوت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا پوری سورہ ملک کی تلاوت کر ڈالا۔ صحابی رسول ڈر گئے، ابھی تک ہم نے قرآن پڑھنے والے کو زمین کے اوپر دیکھا تھا، یہ زمین کے اندر قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ صحابی ڈر گئے، وہاں سے ہٹے، فجر کی نماز میرے آقا کے پیچھے پڑھے، جب میرے پیغمبر نے سلام پھیرا صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، آقا ہم نے خیمہ لگایا تھا تو زمین کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرات محترم اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے محبوب بندہ آرام کر رہے تھے، تو حضرات محترم اس حدیث پاک سے بات بالکل ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جب وہ زمین پر ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، اور جب زمین میں سوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات اگر اولیاء مر کے مٹی میں مل جاتی تو قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ بولو سبحان اللہ۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا، اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی لاکھ سمجھائے مت ماننا، بس ماننا تو یہی مانگنا کہ کچھوچا کا مخدوم اشرف زندہ ہے، بریلی کا اعلیٰ حضرت زندہ ہے، اور کلیر کا صابر پاک زندہ ہے، اور اجمیر کا میرا خواجہ زندہ ہے، بغداد کا میرا غوث زندہ ہے، اور کربلا کا میرا حسین زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے، ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں گی تو ایک دن زمین کو چیر کے نکلیں گے کربلا والے۔ حضرات اب جب بات یہاں سے ثابت ہو گئی کہ ہمارے اولیاء کرام زندہ ہیں، اچھا آپ حضرات غور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ غور ہو رہے ہیں؟ مواہب اللہ دنیا میں موجود عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ رفع الدنیا فانا انظر الیہا الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذه سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پوری یونیورس کو میرے سامنے اللہ رب العزت نے ہتھیلی کی طرح پیش فرما دیا ہے، تو میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات اب یہی سے فیصلہ ہو گیا، کوئی لاکھ سلام سے روکے تو نہ رکنا، اس لیے کہ سلام یہاں سے پڑھو گے میرے مصطفیٰ مدینے سے دیکھیں گے، جلسہ یہاں مناؤ گے آقا مدینے سے دیکھیں گے، فاتحہ یہاں سے کرو گے میرے مصطفیٰ مدینے سے دیکھیں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ لے لیا میثاق رب نے انبیاء کے سامنے، مقتدا سب مقتدی ہے مصطفیٰ کے سامنے، ساری دنیا دیکھتے ہیں وہ ہتھیلی کی طرح ہے، عیار سب کچھ نگاہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اب جب بات ثابت ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ سب دیکھتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ ہمارے سلام کو، ارے بولیے نا، سلام کو، فاتحہ کو دیکھتے ہیں، کیا ہمارے نبی صرف فاتحہ کو دیکھتے ہیں؟ آپ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، آقا اسے نہیں دیکھتے؟ بولو بیٹا مگر کوئی ٹینشن نہیں، بیٹا باپ کا دل توڑ رہا کوئی پرواہ نہیں، بیٹی ماں کا دل دکھاتی ہے کوئی ٹینشن نہیں، پڑوسی کو ستائے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن خدا کی قسم دل جوڑنے والا کتنا نیک ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل جوڑنے والا کتنا نیک ہوتا ہے، دل توڑنے والا کتنا برا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ
سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ تو بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تیز آواز سے بولی سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے فرماتے ہیں میری چہیتی بیوی عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تم پر بے حد خوش ہوں، جو مانگو گی پاؤ گی، فل ٹاک ٹائم، فل آفر، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سوچتی اتنا بڑھیا موقع کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مانگوں تو کیا مانگوں، اس کے بارے میں اپنے ابو سے کچھ کنسلٹ کرنا چاہتی ہوں، مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ آقا نے فرمایا عائشہ تم بہت ہوشیار ہو، جاؤ مشورہ کر لو کیا مانگنا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ عائشہ آئی اپنے ابو کے پاس، ابو بکر صدیق کے پاس، یار غار کے پاس، عرض کرتی ہیں ابو جان پیارے آقا نے آفر دیا ہے، اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یا اے ابو جان آپ بتائیے پیارے آقا سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بیٹی پیارے آقا سے شہرت نہ مانگنا، دولت نہ مانگنا، عزت نہ مانگنا، بادشاہت نہ مانگنا، اس لیے کہ اے عائشہ جس رسول کے قدم میں رہتی ہو اس رسول کے قدم کے نیچے عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے۔ اے بیٹی عائشہ اگر مانگنا ہے تو کچھ نہ مانگنا، مانگنا چاہتی ہو تو جاؤ کہنا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات میں اللہ کے دیدار کے لیے گئے تھے تو اللہ کے بیچ اور آپ کے بیچ 3 راز کی باتیں ہوئی تھی جسے آج تک کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا یا اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا انہی 3 باتوں میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی 3 باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ تو میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت عائشہ آتی ہے یا رسول اللہ مجھے عزت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے۔ آقا نے فرمایا عائشہ تو کیا چاہیے؟ تو عرض کرتی ہے آقا جب آپ اللہ کے دیدار کے لیے گئے تھے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو اللہ کے بیچ اور آپ کے بیچ 3 راز کی باتیں ہوئی تھی جسے آج تک کوئی نہیں جانتا ہے۔ آقا ان 3 باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ تو میرے پیغمبر مسکراتے ہیں فرماتے عائشہ تم بہت ہوشیار ہو، اور عائشہ سنو جب میں اللہ کی ملاقات کے لیے گیا تو جو 3 راز کی باتیں ہوئی تھی ان 3 راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے محبوب تمہاری امت میں سے میرے بندوں میں سے جو انسان 2 ٹوٹے دل کو توڑے گا کسی کا دل نہیں توڑے گا، قیامت کے دن اس بندے کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال دوں گا، سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج پڑوسی کا دل توڑ رہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب حضرت عائشہ سنتی ہے سن کے مچل جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی عرض کرتی ہے ابو آقا نے فرمایا ہے جو انسان کسی کا دل نہیں توڑے گا اور 2 ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا اس انسان کو اللہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سنتے ہیں رونے لگتے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا ابو جان یہاں تو خوش ہونا چاہیے، آپ رونے کیوں لگے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی عائشہ بات اس سے ثابت ہو گئی کہ جو انسان کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا، 2 ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال دے گا۔ تو بات یہی ثابت ہو گئی جو انسان کسی کا دل دکھائے گا، کسی کا دل توڑے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے بیٹی عائشہ اس ڈر سے رو رہا ہوں کسی کا دل نہ دکھ گیا ہو۔ آج ہم دل دکھاتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں کا دل نہیں دکھائیں گے، بیوی کا دل نہیں دکھائیں گے، بچوں کا دل نہیں دکھائیں گے، رشتے داروں کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے وعدے پر وعدہ نبھا لیا خدا کی قسم قیامت میں بغیر حساب و کتاب جنت ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان لیکن اگر آپ حضرات اجازت دیں تو 5 منٹ اور بول دوں، 10 منٹ ماشاءاللہ، چلیے بس 2-3 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ آخری اتنی ساری برائیوں کی وجہ کیا ہے آپ سنیں؟ اتنی ساری برائیوں کی وجہ ہے تعلیم سے دوری۔ جی بے شک بہت اچھا پیغام، تعلیم سے دوری، جی شکھا کا نہ ہونا، ایجوکیشن کا نہ ہونا، یہ ہے ہماری بیماری، ہماری برائی کی وجہ۔ کیوں؟ آج اس لیے جو انسان کروڑ پتی ہو گیا، بینک میں لاکھوں روپے ہو گئے، اب بڑھیا سے
اسکارپیو سے چلنے لگا تو اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی، امیر آدمی سمجھتا ہے. لیکن آؤ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ غریب کسے کہتے ہیں اور یتیم کسے کہتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم وہ انسان نہیں جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ گیا. یتیم اس بچے کو نہیں بولتے جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ گیا. غریب وہ آدمی نہیں ہے جو چٹنی روٹی کھاتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے. لوگوں نے پوچھا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بچہ یتیم نہیں، جو جھوپڑی میں رہتا ہے چٹنی روٹی کھاتا وہ غریب نہیں. تو غریب کون ہے؟ یتیم کون ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم وہ انسان ہے جس کے ہاتھ میں قلم نہیں، جس کے ہاتھ میں کتاب نہیں، جس نے اسکول نہیں دیکھا، جس نے مدرسہ نہیں دیکھا، جس نے کالج نہیں پڑھا، جس نے کالج نہیں دیکھا، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے حدیث نہیں پڑھی، جس نے انگلش نہیں پڑھی، جس نے سائنس نہیں پڑھی. یعنی کہ جو تعلیم سے دور رہا وہی انسان غریب ہے، وہی انسان یتیم ہے. جی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اس میں تو آپ لوگ عالم تو نہیں ہیں مگر بتائیے اس میں کتنے لوگ MBBS ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے ایک بار. ایک بھی نہیں. MBBS ڈاکٹر ہاتھ اٹھائیں. اچھا وکیل کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں ہیں؟ اس میں کتنے پولیس والے ہاتھ اٹھائیں؟ ایک بھی نہیں. تعجب نہیں ہوتا ہے، افسوس نہیں ہوتا ہے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. آج شکایت کرتے ہو ساری دنیا آگے بڑھ رہی مگر مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے. خدا کی قسم زندگی بھر تم ملٹی میڈیا موبائل میں نئی نئی فلمیں بنا کر دیکھ لو، گانا یاد کر لو، خدا کی قسم تمہاری تقدیر میں ترقی کبھی نہیں ہو سکتی. اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، ترقی حاصل کر لے جاؤ تو خدا کی قسم دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرو. سب سے پہلے قرآن پڑھو، حدیث کی تعلیم حاصل کرو، دینیات کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد انگلش بھی پڑھو، سائنس بھی پڑھو، میتھ بھی پڑھو، دین دنیا کی تعلیم حاصل کرو تاکہ اگر عالم بن جاؤ تو مسجد میں جا کر امامت کرو، دین کی خدمت کرو. اور اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر لے جاؤ تو فوج میں چلے جاؤ اور سینہ تان کر پاکستان کے بارڈر پہ سینہ تان کر اعلان کر دو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلچتا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ.